بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، لاہور میں 3 پاکستانی شہریوں کو قتل کر کے 24 لاکھ ڈالر کے عوض رہائی پا کر ثواب دارین حاصل کرنے والے ریمنڈ ڈیوس پر بات کروں گا اس خاص ولاگ میں۔ خاص ولاگ ہے، مزید کے جھروکوں میں جھانکیں گے اور میں سب دوستوں سے یہ گزارش کروں گا، حق بات سچ بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے، تو میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے پاکستان کے طلباء کو یہ کہوں گا، یہ ریکویسٹ کروں گا، ضرور اس ولاگ کو مکمل دیکھیے گا بھی، اور کم از کم اپنے 1-2 دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے میرے ساتھ ثواب دارین حاصل کرنے کے سفر میں شامل ہو جائیے گا۔ جی دوستو، ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں گے، سال ہے سن 2011۔ اس کے بعد پاکستان میں حکومت میں آنے والے پورو پردھان منتری میاں محمد شریف شہباز اور میاں محمد شریف نواز بعد میں اقتدار میں آئے۔ دور اقتدار تھا آصف علی زرداری کا، پردھان منتری تھا سید یوسف رضا گیلانی۔ بات ہے 27 جنوری 2011۔ 27 جنوری 2011 کی شام لاہور کے پرانے انارکلی تھانے میں ایک انوکھا منظر تھا، جہاں 2 نوجوانوں کے قتل کے الزام میں ایک غیر ملکی شخص سے تفتیش جاری تھی۔ آنے والے چند دنوں میں دن دہاڑے دور قتل کا یہ واقعہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی بحران کا باعث بننے والا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ شخص ایک امریکی شہری تھا اور اس کا نام تھا ریمنڈ ڈیوس۔ اور جب تھانے میں تفتیش کے دوران اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ امریکی سفارت خانے کے لیے کام کرتا ہے، تو اسے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ یہاں اپنا اصل کام اور عہدہ سمجھا پانا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ کچھ گھنٹے قبل ایک گاڑی میں موجود ریمنڈ ڈیوس نے مزنگ چنگی کے قریب اپنی گلاک 17 آٹومیٹک پسٹل سے موٹر سائیکل پر سوار 2 لڑکوں محمد فہیم اور فیضان پر 10 راؤنڈ فائر کیے تھے اور انہیں قتل کر دیا تھا۔ اپنی آپ بیتی لکھی ہے ریمنڈ ڈیوس نے، اس کا نام ہے دا کنٹریکٹر۔ دا کنٹریکٹر میں ریمنڈ ڈیوس نے لکھا ہے کہ دوران تفتیش اس سے پوچھا گیا کہ وہ کس کام کے لیے پاکستان آیا تھا۔ اس پر ریمنڈ ڈیوس نے اندر ہی اندر سوچا کہ شاید میرے اصل کام کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا، لہذا اس نے جواب میں محض یہ کہا، آئی ایم اے کنسلٹنٹ۔ 27 جنوری کو اپنی گرفتاری کے بعد ریمنڈ ڈیوس 49 روز تک پاکستان میں قید رہا۔ اس دوران یہ بین الاقوامی خبر بن چکی تھی، پوری دنیا کے میڈیا پر یہ خبر چل رہی تھی، امریکہ کے سفارتکار پاکستان میں پوری طرح سے متحرک تھے اور صبح سے شام تک نہ صرف پاکستانی بلکہ بین الاقوامی اخبارات اور مختلف چینلز اس خبر کو ریمنڈ ڈیوس کو لے کر رپورٹس بھی کر رہے تھے، لیکن 16 مارچ کو لاہور کی شرعی عدالت نے انہیں دیت کے تحت مقتولین کے ورثاء کو 24 لاکھ ڈالر خون بہا ادا کرنے پر رہا کر دیا گیا، ثواب دارین حاصل کیا گیا۔ ایک ثواب دارین ریمنڈ ڈیوس نے حاصل کیا تھا اور اب ثواب دارین پاکستان کے حکمران، اور آج وہی حکمران پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس اور اس کے شریک مصنف سٹامز ریپبلک نے بڑے ڈرامائی انداز میں جیل روڈ اور فیروز پور روڈ کے سنگم پر پیش آنے والے اس واقعہ کی منظرکشی بھی کی ہے اس کتاب میں، جس میں انہوں نے 2 پاکستانی شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب وہ چوک میں ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے تو ان کی گاڑی کے آگے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ریمنڈ ڈیوس انتہائی تربیت یافتہ سیکورٹی کنٹریکٹر تھے اور انہوں نے ایسی ہی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تربیت حاصل کی ہوئی تھی، لہذا وہ ایک ماہر نشانے باز بھی تھے۔
انہوں نے فوراً اپنا پستول نکال کر اس کی میگزین میں موجود 17 میں سے 10 گولیاں گاڑی کی ونڈ سکرین سے فائر کر کے ان دونوں موٹر سائیکل سواروں محمد فہیم اور فیضان حیدر کو موقع پر ہی قتل کر دیا۔ ریمنڈ ڈیوس کو ان دونوں کی ہلاکت کا ذرا بھی افسوس نہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ انہیں ان دونوں کو قتل کرنے پر بالکل افسوس نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو قتل کرنے پر پاکستان کے شہریوں کی جان اتنی قیمتی ہے کہ انہیں قتل کرنے کے بعد لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں تو ندامت شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے یہ غلط کام کر دیا، لیکن پاکستانیوں کو قتل کرنے کے بعد لوگ فخر کیا کرتے ہیں اور انہیں کوئی ندامت، یا اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ انہیں کوئی افسوس نہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ فیصلہ میں نے نہیں بلکہ محمد فہیم نے پستول نکال کر کیا تھا۔ اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میرا ضمیر بالکل صاف رہے گا اور میں اس کو فوراً قتل کروں گا، کیونکہ میں واپس اپنے خاندان میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ میں اس کی کتاب کا بہو ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ریمنڈ ڈیوس کو اسی دن گرفتار کر کے اس کے خلاف پاکستان کے قانون کے مطابق دفعہ 302 کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا تھا۔ اسی وقت لاہور میں امریکی قونصل خانے سے ایک گاڑی انہیں چھڑوانے کے لیے آئی تو اس نے سڑک کے غلط طرف گاڑی چلاتے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار کو بھی ٹکر مار دی اور یوں اس واقعے میں 3 شخص قتل ہو گئے۔ ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں گرفتار کر کے پہلے ایک فوجی چھاؤنی اور بعد میں لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا، اور جب امریکی سفارت خانے کو پتہ چلا تو انہوں نے ڈیوس کو رہائی دلوانے کی سرتور کوششیں شروع کر دیں۔ یہ وہی زمانہ ہے جب امریکی حکام نے پاکستان میں اسامہ بن لادن کی موجودگی کا امریکی حکام کو علم ہو چکا تھا، اور انہوں نے اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ امریکی حکام کو خدشہ تھا کہ اگر اسامہ کے خلاف آپریشن ہوا تو اس دوران ڈیوس پاکستانی حراست میں رہے تو ریمنڈ ڈیوس کو شاید مار دیا جائے گا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ خود اس وقت کے صدر براک اوباما نے 15 فروری کو ریمنڈ ڈیوس کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہمارا سفارتکار ہے اور انہیں ویانا کنونشن کے تحت استثناء حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بھی سنیے گا، مکمل ثواب دارین حاصل کیجیے گا میرے پاکستانیوں، میرے مظلوم پاکستانیوں، میرے غریب پاکستانیوں، میرے مقتول پاکستانیوں، مکمل سنیے گا۔ آدھے میں مجھے مت چھوڑیے گا، تھوڑا سا، اتنا لمبا نہیں ہوگا، تھوڑا سا معمول سے یہ ویلاگ لمبا ہوگا۔ مصنف شجاع نواز کے بقول ریمنڈ ڈیوس کو صدر کے ذریعے سفارتکار کہلوا کر امریکہ نے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ وہ اپنی کتاب دا بیٹل فار پاکستان، یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، پاکستانی مصنف ہیں، دی بیٹل ایز فرینڈ اینڈ آ ٹف ٹیبلنٹ میں لکھتے ہیں کہ دستاویزات نے پاکستان کے موقف کی تائید کی تھی۔ ان کا وزارت خارجہ کی کسی فہرست میں بطور سفارتکار عملہ نام بھی درج نہیں تھا۔ امریکی سفارت خانے نے بعد میں اسے ایک بیوروکریٹ کی غلطی قرار دیا تھا۔ ریمنڈ ڈیوس کو ابتدائی طور پر لاہور کی ایک مقامی عدالت میں پیش کیے جانے کے بعد لاہور پولیس ٹریننگ کالج منتقل کر دیا گیا تھا، اور انہیں عام قیدیوں کے برعکس وہاں پر ایئر کنڈیشن کمرہ، ٹیلی ویژن، فریج اور دنیا بھر کی ساری سہولتیں دی گئیں، اور ان کا کھانا اعلیٰ قسم کا کھانا میک ڈونلڈ سے اور KFC سے وہاں پر ان کے پاس جاتا تھا۔ امریکن قیدی تھا، اور امریکن قیدیوں کو عزت دے کے ثواب دارین حاصل کرنا پاکستان کے حکمرانوں کا اہم ترین فریضہ ہوا کرتا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کو وہ اپنی کتاب میں آگے مزید انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں لاہور میں دوران قید امریکی قونصل جنرل کارمیلا کونروائے نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو انہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ دباؤ ڈالیں تو صرف اتنا کہنا کہ آپ امریکی سفارت خانے کے لیے سفارتکار ہیں اور آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو اسلام آباد میں سفارتی مشن کے حوالے کر دیا جائے۔ مگر ریمنڈ ڈیوس کے مطابق وہ پاکستان میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کے اہلکاروں کی حفاظت پر مامور تھے
کیا اس سے مجھے سفارتکار کا درجہ مل سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ جی میرے دوستو، یہ کتاب ہے، یہ دا بیٹل فار پاکستان، دا بٹر یو ایس فرینڈشپ، ٹف نائبرہڈ، شجاع نواز صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اب اس کا بھی میں حوالہ دوں گا۔ انہوں نے اس کتاب میں بالکل شجاع نواز صاحب نے کھول کے ہر ایک چیز بیان کی ہے۔ شجاع نواز کی یہ کتاب دا بیٹل فار پاکستان کے مطابق ریمنڈ ڈیوس نے امریکی ریاست جارجیا میں امریکہ کی ایلیٹ اسپیشل فورسز میں شمولیت اختیار کی تھی، اور پھر بعد میں پھیپھڑوں کی کوئی انجری کا مسئلہ اسے پیش آیا، اور اس بیماری کے باعث عرضی طور پر اس نے ریٹائرمنٹ لے لی، جس کے بعد اس نے وہ ملازمت چھوڑ کر دوبارہ سیکورٹی کنٹریکٹرز کی دنیا میں قدم رکھا اور اس کی مکمل تربیت حاصل کی۔ اس نے سن 2004 کے دوران افغانستان میں امریکی حکومت کے بڑے کنٹریکٹر ڈین کوپ انٹرنیشنل کے ساتھ پہلی اسائنمنٹ پر کام کیا۔ وہ صدر حامد کرزئی کے باڈی گارڈز کی ٹیم میں بھی کام کرتا رہا، اور اس کی یومیہ تنخواہ 1000 امریکی ڈالر تھی۔ اس کے بعد وہ پاکستان میں بطور سیکورٹی کنٹریکٹر آیا، اور پہلے پشاور میں اور اس کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں مختلف حیثیتوں سے کام کرتا رہا۔ وہ لاہور میں امریکی قونصل خانے کے ساتھ 2009 سے 2011 تک وابستہ رہا۔ پٹھانوں کے ساتھ اس نے زیادہ عرصہ گزارا، لہذا اس نے نسوار کھانے کی بھی پریکٹس کر لی اور چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لی۔ شجاع نواز نے اپنی کتاب میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ISI کے سربراہ شجاع پاشا نے نجی طور پر CIA کے ڈائریکٹر لیون پینیٹیا سے یہ تصدیق کرنے کو کہا تھا کہ آیا ریمنڈ ڈیوس جاسوس ہیں، تاہم پینٹینا نے ان کی تصدیق نہیں کی تھی، جس کے بعد یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ ریمنڈ ڈیوس کی کتاب دا کنٹریکٹر کے مطابق ان کے پاس موجود گلاک 17 جو پسٹل تھا، اس میں GSP کیمرہ، فون اور میٹرولا کے ٹوڈے ریڈیو سبھی ان کی جگہ پہلے کام کرنے والے کنٹریکٹر کے استعمال میں رہے تھے۔ تاہم ریمنڈ ڈیوس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ براہ راست امریکی حکومت کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان سے سیکورٹی خدمات کے ٹھیکے بھی حاصل کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ماضی میں ان کی اسپیشل فورسز سے وابستگی کے بارے میں پاکستانی حکام کو علم ہو، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ انہیں کسی جاسوس کے طور پر پیش کیا جاتا رہا تھا۔ سن 2017 کے دوران نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ریمنڈ ڈیوس نے CIA کے لیے کام کرنے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میرا کام سفارت خانے میں ہر کسی کو ضرورت کے تحت تحفظ فراہم کرنا تھا۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، بہت شرمندگی کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، اور کم از کم اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ سب سے ڈرامائی دن مقدمے کا آخری دن تھا، جس پر میں اب بات کروں گا۔ مقدمے کے آخری دن جب لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قائم کردہ خصوصی سیشن کورٹ میں ریمنڈ ڈیوس پر قتل کی فرد جرم عائد ہونا تھی، عدالتی کارروائی چونکہ اردو میں ہو رہی تھی، اس لیے ریمنڈ ڈیوس کو کچھ خاص پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن درمیان میں وہاں موجود لوگوں کے رد عمل سے پتہ چلا کہ کوئی بڑی بات ہو گئی ہے۔ ڈیوس کے ایک امریکی ساتھی پال وکیلوں کا حصار توڑ کر پنجرے کے قریب آئے اور کہا کہ جج نے عدالت کو شرعی عدالت میں تبدیل کر دیا ہے۔ اندازہ کیجئے، جیل میں عدالت لگی ہے، کیونکہ مجرم امریکی شہری ہے، ریمنڈ ڈیوس ہے۔ تو لمحوں میں یہاں پر پاکستان کے پردھان منتری عمران خان جیل میں ہیں، فیصلے نہیں ہو رہے، مقدمے ٹالے جاتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے بھائی امریکیوں کی، او میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نی جرنیل نی، اے پتر ہٹھاں تے وکدے نے۔ ہاں میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جیل میں عدالت کو شرعی عدالت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب شریعت کا آگے چلتے ہیں۔ شجاع نواز نے اپنی کتاب
میں مزید آگے لکھا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر، اس وقت کے سفیر حسین حقانی، بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں، امریکہ میں حسین حقانی کا بڑا ہی اثر رسوخ ہے، اور یہ پاکستان کا، یہ نون لیگ کا بھی حصہ رہا، یہ پیپل پارٹی کا بھی حصہ رہا۔ پاکستان یہ واپس نہیں آ رہا کیونکہ اس کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے۔ باقی حسین حقانی کے حوالے سے آپ میں کوئی اور کر دوں گا کہ یہ غلاظت اور تعفن کا کیا ڈھیر ہے اور اس کی کیا ہے، آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں انکل گوگل سے یا آنٹی یوٹیوب سے، آپ یہ سوال کریں تو حسین حقانی کے بارے میں آپ کافی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سیاست کا بڑا اہم رول رہا ہے یہ شخص۔ ادھر ریمنڈ ڈیوس کی کتاب میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران ان لواحقین کو عدالت کے باہر گن پوائنٹ پر رکھا گیا تھا جو مقتول تھے، اور انہیں کہا گیا تھا کہ وہ میڈیا کے سامنے بات بھی نہیں کریں گے۔ آج بھی یہ سوال ہے۔ اچھا، پھر آگے کچھ اور سوال ہیں۔ یہ لواحقین ایک ایک کر کے خاموشی سے جج کے سامنے پیش ہوتے، اپنا شناختی کارڈ دکھاتے اور اپنی رقم وصول کرتے اور اس کے بعد غائب ہو جاتے۔ آج تک پتہ نہیں ہے کون ہیں یہ لواحقین، مقتولین کے لواحقین کون ہیں پیسے لیے۔ اچھا، یہ بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ یہ ہے کہ اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ اس زمانے میں تھی ہیلری کلنٹن، جو کہ امریکہ کے ایک سابق مقبول ترین صدر کی بیوی تھیں، اور ہیلری کلنٹن نے صدارتی الیکشن بھی آپ کو پتہ ہے کہ لڑا تھا۔ ہیلری کلنٹن نے اس بات سے انکار کر دیا کہ یہ $24 لاکھ جو خون بہا کی صورت میں ادا کیے تھے وہ امریکہ نے ادا کیے تھے، اس بات سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ $24 لاکھ بھی امریکہ نے ادا نہیں کیے تھے۔ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے جو $24 لاکھ ادا کیے گئے، اب یہ کس نے ادا کیے، یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں اور آپ سے یہ میں عرض کروں گا، اس سوال کا جواب تلاش کیجئے گا۔ جو ہی یہ کارروائی مکمل ہوئی آخر میں، تو ریمنڈ ڈیوس کو ایک انتہائی VIP پروٹوکول کے ساتھ عدالت کے عقبی دروازے سے نکالا گیا اور وہاں سے ایک لیموزن گاڑی میں بٹھا کر سیدھا انہیں لاہور کے ہوائی اڈے پہنچایا گیا، جہاں سے VIP لاؤنج سے گزرتے ہوئے وہ سیسنا طیارہ ہے ایک بڑا ہی محفوظ قسم کا، اس طیارے پہ جا کر سوار ہوئے۔ طیارہ بالکل تیار حالت میں تھا اور ریمنڈ ڈیوس کا اندر ہونا تھا اور طیارے نے پر اڑان بھرنی تھی، اور طیارہ فضاؤں میں تیرتا ہوا امریکہ کی طرف محو سفر ہو گیا۔ آخر میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں کی ہیں، $24 لاکھ، مرنا تو کوئی بات نہیں ہے، انسان کو ایک دن مرنا ہی ہوتا ہے، پاکستانی ہو، امریکن ہو، دنیا کے کسی بھی شہر کا جو انسان پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں۔ انسان پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے، لیکن وہ کیوں مرتا ہے، اس کے مرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو ہوتا طبی موت، مرنا، ہارٹ اٹیک ہونا، برین ہیمریج ہونا، گولی لگ کے مرنا، جس طرح مختلف طریقے ہیں مرنے کے۔ اس کے بعد پتہ تو کیا جاتا ہے یہ کیوں مرا ہے۔ تو پاکستانی مقتولین جو قتل ہوئے وہ بیچارے فیضان اور فہیم، وہ کیوں قتل ہوئے؟ ایک بات۔ دوسری بات، سونے پہ سہاگا، میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، شرمندہ ہونے کے لیے میں آخر میں آپ کے اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے حوالے سے بحیثیت قوم، حکمران آصف زرداری ہو، حکمران شریف نواز پردھان منتری ہو، حکمران پردھان منتری میاں شریف نواز ہو، یا کوئی بھی ہو، یہ سوال میرے پاکستانیوں ضرور اپنے آپ سے کیجئے گا۔ میں ذرا پڑھا لکھا نہیں ہوں، پلیز آپ مجھے بھی سمجھا دیجئے گا کہ اس سے پہلے ایمل کانسی، اب کوئٹہ میں بہت بڑی مسجد بنی ہے، ایمل کانسی مسجد۔ ایمل کانسی ایک پاکستانی شہری تھا، اسے امریکہ کے حوالے کس نے کیا تھا؟ اور وہ بھی $20 لاکھ کی کہانی ہے۔ ابھی تک امریکہ نے، بلکہ ایمل کانسی کے حوالے سے تو یہ خبر بھی ہوئی تھی کہ امریکہ کا ایک ڈسٹرکٹ اٹارنی، ایک عام سا جج، اس نے اپنے ریمارکس میں جو بات کی تھی
میرے خیال میں میرے اور آپ کے ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ہماری قوم ہے کہ شرمندگی نام کی کوئی چیز آتی نہیں تھی۔ امریکن اٹارنی نے یہ کہا تھا، ایک اٹارنی نے، اس نے کہا تھا کہ $20 لاکھ کس بات کے؟ پاکستانی تو $20 کے لیے یہ تو اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ امریکہ کے، میرے پاکستانیوں، یہ میں آپ کو آخر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ امریکہ کے میں جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، یا ظاہر ڈسٹرکٹ اٹارنی، اس کی کچھ نالج ہوتی ہے، وہ پاکستان کے بارے میں، دنیا بھر کے بارے میں۔ میں ایک پاکستانی ہوں، میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، اس کے باوجود امریکہ کی 50 اسٹیٹس ہیں، مجھے ان سب اسٹیٹس کا، مجھے کیلیفورنیا کا بھی پتہ ہے، مجھے ایریزونا کا بھی پتہ ہے، مجھے ورجینیا کا بھی پتہ ہے، مجھے میریلینڈ، فلوریڈا، ٹیکسس، امریکہ کی الاباما، فلوریڈا، جس کا بھی، مشیگان، مجھے سب ریاستوں کا کافی زیادہ، امریکہ کی 50 ریاستوں کے بارے میں مجھے پورا پتہ ہے۔ میں حالانکہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں ایک ان پڑھ پاکستانی ہوں، تو ایک امریکہ کا پڑھا لکھا ڈسٹرکٹ اٹارنی پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اور ایک پڑھا لکھا ڈسٹرکٹ اٹارنی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی تو $20 کے لیے اپنی ماں بیچ دیتے ہیں، تو ان کو $20 لاکھ کس بات میں؟ ایمل قاسی ہو یا عافیہ صدیقی، سوال آپ کے ذہن میں اٹھنے، اپنے آپ سے پوچھئے عافیہ صدیقی کہاں ہے، کون ہے عافیہ صدیقی؟ کے بارے میں انکل گوگل اور آنٹی یوٹیوب سے کچھ معلومات ضرور حاصل کیجئے گا، ایمل قاسی کے حوالے سے بھی کیجئے گا، اور مجھے اپنے فیڈ بیک میں، اپنے کومنٹس میں بتائیے گا حقائق، آپ حقائق بتائیے گا، کیونکہ میں حقائق نہیں جانتا۔ میں چشمہ پہن کے بھی مجھے دیوار کے پس آئینہ کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ مختصراً یہی ہے کہ تو خیال ہے کسی اور کا، تجھے مانگتا کوئی اور ہے، سر آئینہ تیرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا رکھیے گا خاص خیال۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔